جانور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے تھے اور اپنے سروں کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، آ کر سجدہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ جانور آ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، توجہ ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب عرض کی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے صحابہ، میری شریعت کے اندر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ توجہ ہے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ احبابی سے وقار قربان جاؤں، علماء فرماتے ہیں، فرمایا سجدہ ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی۔ ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے۔ عبادت کا سجدہ کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ حرام تھا، کفر تھا، شرک تھا۔ رہا سجدہ تعظیمی، تعظیم کا سجدہ، تو سابقہ شریعتوں کے اندر یہ خدا کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ جائز تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، توجہ ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا حضرت پاک یوسف پیغمبر علیہ السلام کو، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، تعبدی نہیں تھا۔ تو سابقہ شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی تو جائز تھا، سجدہ تعبدی حرام تھا، سجدہ تعبدی کفر اور شرک تھا۔ ہر نبی کی شریعت میں ایسے ہی رہا، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے اندر بھی سجدہ تعبدی غیر خدا کے لیے حرام، کفر اور شرک ٹھہرا۔ رہا سجدہ تعظیمی، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے اندر خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی حرام قرار دے دیا گیا، سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب بات یہ کرنا چاہتا ہوں، جن کی ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے اور یہ بڑی ہوتی ہے، یہ بڑی ہوتی ہے ناف تک کہیں اور نیچے چلی جاتی ہے، وہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، کسی اللہ کے ولی کی دربار میں حاضر ہوا ہے، ہاتھوں کو اس نے باندھا ہوا ہے، سلام پیش کر رہا ہے، روضہ رسول پہ حاضر ہوا ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، فوراً صورتیں آتے ہیں، کفر و شرک کی رٹ لگاتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، ھذا کفر ھذا شرک، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، ارے یہ جھکنا جو ہے، سر کو جھکانا، یہ شرک تو نہیں، سر کو جھکانا تو یہ مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے ہے۔ اور تعظیم کی بات کرتا ہے تو قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، خالق کائنات فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ خالق کائنات فرماتا ہے میرے محبوب کی عزت کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ۔ اب رب سونا فرماتا ہے کہ میری تسبیح بیان کرو، صبح و شام بیان کرو۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے راز کیا رکھا ہے اس آیت مقدسہ کے اندر، حکمت کیا رکھی ہے۔ پہلے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ۔ خالق کائنات بتانا چاہتا ہے، کائنات والوں سن لو، میری عبادت جو بھی کرے گا اگر تعظیم مصطفیٰ کے بغیر کرے گا، میں اس کی عبادت نہیں قبول کروں گا۔ عبادت اسی کی قبول ہوگی جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کی تعظیم ہوگی، جس کے دل میں مصطفیٰ کی تعظیم ہوگی۔ تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق رسالت آپ فرما گئے کہ آپ یہی فرماتے ہیں کہ ان کا مقصود اور نہیں، ذکر مصطفیٰ کو روکنا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے روکنا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا،
اے نجدی سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوے روضہ جھکا، سر سوے روضہ جھکا، سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔